اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کا جو ذمہ ہے وہ یہ لوگوں کو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی کفار اور یہود و نصارہ اس قدر جھگڑا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کا جو ڈیوٹی ہے، آپ کا جو کام ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اور جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ تقوی رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ان باتوں کو مان لیں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس جو ہے تقوی، سیدھا راستہ، نیکی نہیں ہے تو وہ نہیں مانیں گے۔ تاکہ جو ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نیک بات کسی کو بتاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہمارا اجر ہمیں اسی وقت مل گیا، تو ہم نے اس کو جو ہے نیکی کا راستہ دکھا دیا۔ اور اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ اس بندے پہ تو اثر نہیں ہوگا، یہ تو عمل نہیں کرے گا، تو دیکھیں یہ غلط بات ہے۔ تو ہم نے عام زندگی میں بھی اس کو ان قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد، ان آیات کو سمجھنے کے بعد اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایک اچھی بات جو ہے، اچھی بات کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ تو جب آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو آپ کا فرض پورا ہوا۔ اب وہ جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ اس پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا فرض ضرور پورا کریں، کسی گمراہ کو، کسی ضرورت مند کو اچھی بات ضرور بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 10 لوگوں سے اچھی باتیں کرتے ہیں تو ان میں سے 4، 5 یا 6 سیدھے راستے پر آ جائیں، اور آپ جو باقی لوگ جو ہیں، جو آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے نا آپ بالکل بھی اپنے اس بہترین کام کو چھوڑیں نا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اب آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں ان کے ذہن میں رہ جائیں اور کبھی نہ کبھی وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اس لیے لوگوں کو اچھی باتیں ہمیشہ کہیں، یہی اسلام کا اور یہی سبق ہے، اور یہی ہمیں قرآن پاک میں اس آیت میں سبق مل رہا ہے۔ پھر اگر یہ آپ سے جھگڑیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ، اور ان پڑھ لوگ کون ہیں؟ یعنی یہ مکہ کے مشرکین عرب ہیں، جو کہ بدو تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مشرکین عرب سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو، یعنی تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا ایمان لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جو ہے اللہ نے کہا کہ جو نہیں کر رہے، آپ نے ان کو بس کہہ دینا ہے کہ جو ہے نا کہ یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، سیدھے راستے پہ آئے ہیں، کیا تم لوگ بھی اطاعت قبول کرتے ہو، ہدایت قبول کرتے ہو؟ تو یقیناً تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ جو ہے آپ کی ہدایات کو مان لیں، حق سچ کو مان لیں، اور دنیا کے فائدے اور دنیا کی گمراہی سے نکل کر ہدایت کو پا لیں، تو یہ یقیناً جو ہے نا ہدایت والے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں اور بلیسڈ لوگ ہیں۔ اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کے ذمے صرف اور صرف اپنی بات کو انہیں کہہ دینا ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور نہیں ان پہ اثر ہوتا تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہوگا۔ اور آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے ابھی آپ کا ذمہ پورا نہیں ہوا اور آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، تو آپ کا کام ہو گیا۔ آیت نمبر 21، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے نا بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا، اپنے غصے کا، غضب کا اظہار کیا ہے کہ جو ہے کہ انہیں خوشخبری دے دیں۔ حالانکہ عذاب کی تو بدخبری ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ناحق یعنی کہ بالکل بھی وہ نہیں بنتا ہوتا، یعنی سراسر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اب جو ہے بنی اسرائیل نے بہت زیادہ انبیاء کو قتل کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت
ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے یہودیوں نے ایک ہی دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہر خطے میں انبیاء کو یہاں پر ایک ہی وقت میں جو ہے نا مختلف انبیاء کی ڈیوٹیز لگائیں, اور انہوں نے جو ہے یہ اتنے سرکش تھے اپنے دنیاوی فائدوں کے پیچھے, اپنی گمراہی میں ایک ہی دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ عذاب کی وعید سنائی کہ تو اے نبی ان سے پھر کہہ دیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ انبیاء کو قتل کر دیا اور صالحین کو, اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو عدل و انصاف کی حق سچ کی باتیں کر رہے ہوں ان پر ظلم کرنا, ان کو ختم کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اس گناہ کا عذاب کیا ہے کہ ان کے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پھر جو مرضی وہ اعمال کر لیں, وہ نیک اعمال ہوں, جتنا مرضی جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں پھر خرچ کریں, اپنے حقوق پورے کریں, کہ وہ سب اعمال ضائع ہو گئے. یہ وہ عذاب ہے کہ وہ سب کے سب اعمال جو ہے نا ان کے ضائع ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں. ایسے ظالم لوگوں کو دنیا میں تو اپنے جیسے گمراہ لوگ بہت مل جاتے ہیں جو ان کی غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, لیکن موت تو برحق ہے اور اس کے بعد ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا تو کوئی بھی ان کا جو ہے نا کوئی بھی شیطان یا کوئی بھی انسان ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا, اور اس دن وہ تنہا اپنا عذاب بھگتیں گے اور ان کی نیکیاں اور ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے. کن لوگوں کے؟ جو اللہ تعالیٰ کے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا. اب انبیاء کا تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے, تو اب صالحین جو ہے نا وہ تو ہمیشہ آتے رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. تو وہ لوگ جو حق سچ کی بات کرتے ہیں ان کو اپنے راستے سے ہٹانا, ان کو جو ہے نا ان کے خلاف سازشیں کرنا, ان کو قتل کرنا, دیکھیں کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جو حق سچ پر ہوں اپنے فائدوں کے لیے, اپنی برے کاموں کے لیے, اپنی جو ہے دنیا داری کے لیے اس طرح کا جو کام کرے گا اس کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ اس کے سب اعمال اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا, ضائع کر دے گا, اور وہ اپنے آپ کو روز قیامت تنہا پائیں گے, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق دے, اور جو لوگ حق سچ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں تک ہمارا آیت نمبر 22 تک مکمل ہوا. اللہ حافظ.